وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کے پروگرام جی بی ٹرو نیوز پہ آپ کی میزبان مریم بطولینی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، واقعی کربلا سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ مثلا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا کے بعد دمشق کے دربار میں جب آپ نے یزید کو للکارا، اس ٹائم پہ کتنے لوگ، لشکر کے لوگ وہاں پہ تھے۔ شام سے رہائی کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ دوبارہ شام کیوں گئی تھی؟ کیا بی بی 1 سال بعد اپنے بھائی کے چہلم منانے کربلا آئی تھی؟ اور جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے دکھ بھرے الفاظ سن کر یزید کے لشکر کے جو قاتل تھے، جو لشکر تھے، وہ بھی رونے لگے، وہ کون سے الفاظ تھے؟ کس مقام پر یزید کو پچھتاوا ہوا تھا؟ اور اگر ہوا تھا تو بی بی سلام اللہ علیہ کا آخری خطبہ کیا تھا؟ آپ اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ تو ناظرین کرام، کربلا ایک درس گاہ ہے۔ کربلا سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج چہلم ہے اور چہلم کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ زینب کا مشن، حسین کا مشن، ہمیشہ حق کے ساتھ دینے کا مشن جاری رہے گا۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے ان تمام خطبات کو ہم نے سنے، ان تمام نیک راہوں پہ چلنے کے لیے جو ہدایات ہمیں دی، جو خطبات دیے، جو حق کے ساتھ دینے کا عمل تھا، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ہم نے سنے، ہم کوشش کریں گے، ہم خود بھی چلتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی چلائیں گے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جی بی ٹرو نیوز کی آج ہماری آخری نشست ہے کردار زینبی پر۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ زینب کبریٰ جو کہ رسول عاشورہ ہیں، جو قاصد عاشورہ ہیں، جو پیامبر عاشورہ ہیں، جنہوں نے عاشورہ کا مقصد، عاشورہ کی اصل حقیقت کو دنیا سے آشنا کروایا۔ ابا عبداللہ الحسین کی وہ قربانی جس کو اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو شاید دنیا فراموش کر دیتی۔ جوش ملی آبادی اس حوالے سے کہتے ہیں، عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، حق و ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا۔ فتنوں کو جس پہ ناز تھا وہ دل بجھا دیے، فتنوں کو جس پہ ناز تھا وہ دل بجھا دیے، جس نے چراغ دولت باطل بجھا دیا، جس نے چراغ دولت باطل بجھا دیا۔ ابا عبداللہ الحسین کا یہ کارنامہ جناب زینب کبریٰ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ عزیزان من، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت جس کے حوالے سے ہم نے جو لکھا سو لکھا، ہم نے جو پڑھا سو پڑھا۔ فادر کرسٹوفر جو کہ ایک کرسچن فادر ہیں جن کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے، وہ ایک کتاب لکھتے ہیں جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے، ہاف آف مائی ہارٹ، میرا آدھا دل۔ اور فادر کرسٹوفر نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک جناب زہرا پر اور دوسری جناب زینب کبریٰ پر، اور اس کو ٹائٹل دیتے ہیں ہاف آف مائی ہارٹ۔ اور اس میں وہ دنیا سے شکایت کرتے ہیں، امت مسلمہ سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں، زینب کبریٰ کے بارے میں تم وہ کیوں نہیں لکھتے جو زینب کبریٰ کا حق ہے۔ جناب زینب کبریٰ کی لازوال شخصیت، وہ شخصیت جو دنیا کو حیران کرنے کی قابلیت رکھتی ہے، اس شخصیت کے اوپر لکھنے والوں نے لکھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ زینب کبریٰ جو فرعون وقت کے دربار میں جاتی ہے اور یزید کے دربار میں ایسے خطبے دیتی ہے کہ اس کو اگر میں مختصر انداز میں شعر کی کیفیت میں بیان کروں تو شاید حق ادا ہو سکے کہ ہر لفظ ان کا حجت، ہر حرف مثل تیغ، ہر لفظ ان کا حجت، ہر حرف مثل تیغ۔ زینب نے خطبہ دے کے زمانہ بدل دیا، زینب نے خطبہ دے کے زمانہ بدل دیا، اور واقعاً زینب نے زمانہ بدل دیا۔ وہ یزید جو تھوڑی دیر پہلے فرعون وقت تھا، وہ یزید جو تھوڑی دیر پہلے
اپنی شجاعت، اپنی طاقت، اپنی فتح کے نشے میں جھوم رہا تھا، زینب کے خطبے کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زینب کی ان آتشین خطبوں کے بعد، جن کے بارے میں ابو نصر لبنانی، لبنان کے بہت بڑے محقق اور صحافی لکھتے ہیں کہ زینب کے خطبات، زینب کا کلام بے نظیر اور بے مثل تھا۔ اس کلام کو سننے کے بعد جب پورا دربار زینب کبریٰ کے بیانات اور ان کی گفتگو اور خطبات کے سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کی کیفیت کیا تھی۔ یزید کی راتوں کی نیند اڑ گئی، یزید کا چین کھو گیا، یزید کا نشہ اتر گیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید جناب زینب اور ان کے قافلے کو واپس بھیجنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ عزیزان من، یہ آمادگی بہت جلد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کے قافلے کی رہائی کی صورت میں عمل میں آئی۔ تاریخ میں اس حوالے سے کچھ اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ 61 ہجری میں ہی ماہ سفر میں پہلا اربعین جناب زینب اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں کیا، اور کچھ کا اس حوالے سے اعتراض ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، نیکسٹ ایئر یعنی 62 ہجری میں جناب زینب کبریٰ کا قافلہ کربلا میں پہنچا۔ لیکن اس روایت کو جو افراد رد کرتے ہیں، ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ کی تاریخ شہادت، بہت سی تواریخ نے بیان کیا کہ جناب زینب کبریٰ کربلا کے بعد صرف 1 سال اور 5 مہینے زندہ رہیں، اور بعض تواریخ نے 2 سال اور 5 مہینے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو زندگی ہے کربلا کے بعد اس کو بیان کیا۔ اب ان دونوں تواریخ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ 61 ہجری ہی کا اربعین جناب زینب کبریٰ اور اسیران شام نے کربلا میں کیا۔ کربلا میں جب جناب زینب کبریٰ واپس تشریف لائیں تو وہ سرحائے شہداء کے ساتھ آئیں، کیونکہ جب یزید نے امام سجاد علیہ السلام کو رہائی کے بارے میں بتایا تو سید سجاد نے یزید سے کہا کہ میں اپنی پھوپھی اما سے مشورہ کروں گا اور پھر آپ کو جواب دوں گا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی فتح، کامیابی، شاندار کامیابی اسی مطلب سے واضح ہو جاتی ہے جب شرط رکھی جا رہی ہے رہائی کے لیے۔ فاتح شرط رکھتا ہے، مفتو نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب شرط رکھ رہی ہیں۔ 3 شرطیں رکھی جناب زینب نے۔ پہلی شرط کہ تمام جو لوٹا ہوا سامان ہے وہ ہمیں واپس دے دیا جائے۔ دوسری شرط جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ مجھے شام میں گھر دیا جائے جہاں پر 3 دن تک میں اپنے بھائی کے لیے گریا کر سکوں، اور تیسری شرط سرحائے شہداء کا عطا کرنا تھا۔ امام سجاد نے جب یہ شرائط یزید کے سامنے بیان کی تو فرماتے ہیں کہ یزید نے کہا کہ لوٹی ہوئی چادروں سے بہتر میں تمہیں عطا کروں گا۔ امام سجاد جلال میں آگے اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ہمیں چادروں کی، حریر اور ایسے کپڑوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ ہماری ماں زہرا کے تبرکات تھے جو تو نے لوٹے ہیں، ہمیں وہ واپس کر۔ اور اس کے بعد گھر کی شرط بھی وہ مان گیا، اور سرحائے شہداء کو دینے کے لیے تھوڑا بہت اس نے جسے روایات میں بیان کیا جاتا ہے وہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ مجبور ہوا دینے پر، کیونکہ سرحائے شہداء کے بغیر جناب زینب جانے کو تیار نہیں تھی۔ لہٰذا سرحائے شہداء کو جناب زینب کبریٰ امام سجاد ساتھ لے کر آئے، اور باقاعدہ آپ کے لیے پالان تیار کیے گئے، اونٹ تیار کیے گئے، اور یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ اور وہاں پر آ کر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کی قبر پر ان کی زیارت کی، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب واپس آئیں، عزاداران ابا عبداللہ الحسین، عزاداران سید سجاد، عزاداران زینب کبریٰ، رہائی خوشی کی خبر تھی، لیکن زینب اور زینب کے قافلے کے لیے ایک غم و اندوہ، اس غم و اندوہ کی ریزن یہ تھی کہ جناب زینب کبریٰ شام میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو زندان میں چھوڑ آئی تھیں، اور روایات کہتی ہیں کہ جب جناب زینب کبریٰ مدینہ واپس آ گئیں تو اس کے کچھ عرصے بعد جناب زینب کبریٰ واپس شام آئیں، اور اس کی ریزن یہ تھی، مختلف ریزنز بتائی گئیں۔ کچھ نے کہا کہ واپسی کا جو علل تھیں وہ یہ تھیں کہ مدینہ میں قحط سالی کی وجہ سے جناب زینب جناب عبداللہ بن جعفر کے ساتھ شام واپس آئیں۔ لیکن جو ریزن اور جو علت بہت زیادہ تواریخ میں بیان کی گئی وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی زمینیں تھیں شام میں، اور جناب زینب کبریٰ کی بہت زیادہ گریے اور بے چینی کی وجہ سے جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کو لے کر اپنی زمینوں پر شام آ گئے، اور وہیں پہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت 15 رجب المرجب کو واقع ہوئی۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو کردار زینبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جی بی ٹرو نیوز اور اس کی تمام ٹیم کا بہت شکریہ۔ ایک خوبصورت سلسلہ، ایک خوبصورت سیریز کا انہوں نے آغاز کیا۔
انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو قدم بے قدم زینبی ہونے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم خواہر نجمہ کریمی صاحبہ کا. آپ کا بہت شکریہ خواہر. ناظرین کرام، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کربلا کے بعد نہ صرف یزیدی ظلم کو بے نقاب کیا بلکہ حق و باطل کی لکیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واضح کر دی. اس جنگ میں فاتح جو ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ہیں. آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنے علم سے اور اپنے کردار سے حق کا پیغام پہنچانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور پہنچاتے رہیں گے. زینبی کردار صرف تاریخ نہیں ہے، یہ آج بھی ضرورت ہے. اور کربلا ختم نہیں ہوئی جب تک اس دنیا میں جہاں پہ ظلم باقی رہے گا یا جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہر میدان میں زینب کی للکار زندہ رہے گی. ناظرین کرام، اس خوبصورت میسج کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.